یہ وائرس 4 طرح سے پھیلتا ہے۔ جب کوئی متاثرہ شخص کھانستا ہے تو متاثرہ شخص سے یہ وائرس ہوا میں منتقل ہوتا ہے اور ہوا کے ذریعے دوسرے شخص میں۔ اگر کرونا وائرس کا متاثرہ شخص کسی چیز کو ہاتھ لگاتا ہے تو اس چیز کو چھونے والے دیگر لوگوں میں متاثرہ شخص سے ملاقات کرنے سے، متاثرہ جانور کو چھونے سے۔ یہ وائرس سانس کی اوپری نالی پر حملہ کرتے ہوئے سانس کے نچلے حصے کو متاثر کرتا ہے اور جان لیوا نمونیا یا فلو کی وجہ بن سکتا ہے۔ کرونا وائرس کی علامات اور حفاظتی تدابیر کیا ہیں؟ ابتدائی علامات میں 103 یا 102 درجے کا بخار ہونا، کھانسی، گلے کی خراش، سانس میں دشواری اور بعض اوقات پیچس اور الٹی ہونا، اور آخری علامات میں نمونیا یا گردوں کا فیل ہونا جو موت کا سبب بھی بن سکتے ہیں۔ حفاظتی تدابیر کے لیے اپنے ہاتھ صابن سے بار بار اچھی طرح دھوئیں، خاص طور پر کھانسنے اور چھینکنے اور ٹوائلٹ استعمال کرنے کے بعد۔ جب بھی چھینکیں تو ٹیشو پیپر استعمال کریں اور اس کو ڈسٹ بن میں پھینک دیں۔ اپنے ناک، آنکھ یا منہ پر ہاتھ نہ ملیں۔ متوازن غذا کھائیں، ورزش یا کھیل کو اپنائیں اور مناسب سوئیں، کیونکہ اس وائرس سے ان لوگوں کو اصل نقصان ہوتا ہے جن کی مدافعتی صلاحیت کمزور ہو۔ پھل اور سبزیاں دھو کر کھائیں۔ دودھ، گوشت اور انڈے اچھی طرح سے آگ پر پکا کر کھائیں۔ پالتو جانوروں سے دور رہیں۔ بعض ماہرین کے مطابق 5 نمازوں کے لیے وضو سب سے بہترین حفاظتی تدبیر ہے۔ کیا کرونا وائرس عالمگیر وبا بن سکتا ہے؟ کسی وائرس کو عالمگیر وبا بننے کے لیے 4 چیزیں درکار ہیں۔ نمبر 1، وائرس کی نئی قسم ہونا۔ نمبر 2، حیوان سے انسان میں منتقل ہونے کی صلاحیت ہونا۔ نمبر 3، انسانوں میں مرض پیدا کرنے کی استعداد ہونا۔ نمبر 4، انسان سے انسان تک بیماری پیدا کرنے کی صلاحیت ہونا۔ نئے کرونا وائرس میں یہ چاروں باتیں سامنے آئی ہیں اور یہ بہت کم وقت میں کئی ممالک تک پھیل چکا ہے، اس لیے یہ عالمگیر وبا بن سکتا ہے۔ اگر کسی جگہ کرونا وائرس پھیل جائے تو اسلامی تعلیمات کیا ہیں؟ بخاری شریف میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد منقول ہے کہ جب تم کسی زمین کے بارے میں سنو کہ وہاں طاعون پھیل گیا ہے تو وہاں نہ جاؤ، اور اگر وہ ایسی زمین میں پھیل جائے جہاں تم موجود ہو تو وہاں سے نہ نکلو۔ اس لیے اگر کہیں کرونا وائرس خدا نخواستہ پھیل جائے تو وہاں سے بھاگنا منع ہے، اور اس کی ایک ظاہری حکمت یہ بھی ہے کہ اگر کوئی وہاں سے بھاگے گا تو مزید دوسرے علاقوں میں وہ وائرس پھیلتا چلا جائے گا۔ وبا زدہ علاقے سے نہ بھاگنے پر جو مر گیا تو اس کے متعلق آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کا مفہوم ہے کہ شہید 5 قسموں کے ہوتے ہیں: طاعون میں مرنے والا، پیٹ کی بیماری میں مرنے والا، پانی میں ڈوب کر مرنے والا، دیوار گرنے سے دب کر مرنے والا، اور اللہ عز و جل کی راہ میں شہید ہونے والا۔ لہٰذا اگر کوئی اس وبا میں مر جائے تو اس کے لیے شہید کا اجر و ثواب ہے۔ ہمارے YouTube چینل اردو تحقیق کو ابھی سبسکرائب کر لیجئے اور گھنٹی کے بٹن کو دبا دیجئے تاکہ نئی آنے والی اقساط آپ کو بروقت پہنچ جائیں۔ اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر لازمی کیجئے تاکہ ان سب کا بھی بھلا ہو سکے، اور کمنٹ میں اس بارے میں لکھیے کہ آپ کے خیال میں کرونا وائرس مزید پھیلنے کا امکان ہے یا نہیں، اور مستقبل میں بیماریاں کم ہو جائیں گی یا زیادہ۔